السلام علیکم ویورس، کیا حال ہے؟ آپ سب ٹھیک ہے؟ میری آج کی ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ مجھے سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، شیئر کر لیں، اور میری کہانی جو ہے نا وہ آپ توجہ سے سنیں۔ تو میں نے ویورس آپ کو بتایا تھا کہ میرے یہ جو بچے ہیں ان کے والد صاحب حافظ صاحب جو ہے وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں، تقریباً 10-15 دن ہو گئے ہیں۔ سنا ہے میں کون سا کسی سے ملی ہوں؟ تو ویورس، جب مجھے پتہ چلا بڑے بیٹے سے کہ ابو آئے ہیں تو 2 دن میری طبیعت بڑی خراب رہی۔ مجھے وہ ساری باتیں یاد آتی تھی جو اس نے میرے ساتھ وعدے کیے تھے، اور میں نے آپ کو اپنی سٹوری میں بتایا تھا کہ ایک موقع آیا تھا کہ پہلے تو وہ جو سریا میری دوسری شادی والی کھوکھر کی والی ساس مجھ پہ بہت ظلم کرتی تھی۔ ایسے میں بہت سے وہاں کے ہمدرد لوگ تھے، انہی میں سے حافظ صاحب تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو گھر سے نکال دیتی تھی، پھر محلے کی ایک گلی چھوڑ کے دوسری گلی میں ایسے لوگ ہیں، کیا نام لوں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ ان کی والدہ بہت اچھی تھی، وہ کسائی تھے، ٹھیک ہے؟ تو بہت ہی والدہ ان کی نیک تھی، تو وہ مجھے اپنے گھر پہ لے گئی۔ میں بہت زخمی تھی، ٹھیک ہے؟ جب زخموں کی میں دوائی لینے گئی تو اس وقت یہ جو حافظ صاحب ہیں آج یہ میری بڑی برائیاں کرتے ہیں، تو مجھے وہ ساری باتیں بھی بس یاد آ گئی جب مجھے پتہ چلا کہ وہ پاکستان اپنی وائف کو لے کے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ تو میرا بچہ آیا اور میں روئی جا رہی تھی، تو وہ کہتا تھا امی آپ ایسے کیسے صحیح ہوں گی، آپ تو روئی جا رہی ہیں۔ تو میں نے 2 دن تو اسے کچھ نہ کہا، تو تیسرے دن میں نے اس سے کہا کہ وہ تمہارے ابو جو آئے ہوئے ہیں نا ادھر، وہ جیسے گھوم رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں نا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ پھر میں ٹھیک ہو گئی بھی، کیونکہ مجھے اور بھی بہت سی پریشانیاں اور بھی بہت سی ٹینشنیں ہیں۔ تو یہ حافظ صاحب کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو جیسے اس وقت میں وہ کسائیوں کے گھر، میں نام ہی لے لیتی ہوں، لیاقت پہلوان، ٹھیک ہے؟ میں بہت زخمی تھی، وہ لوگ مجھے اپنے گھر لے گئے، میرے سسرال والوں نے مجھے مارا تھا کہ ادھر سے چلی جاؤ، اور بہت مارا تھا۔ تو ان کا ایک بھائی ہے، وہ اینٹیں پھینک رہے تھے میرے اوپر، مجھے کچھ چوٹیں لگی ہوئی تھی، تو وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ ایسے میں جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو آگے حافظ صاحب اپنی وہ کاٹ کے بازو تو آگے پٹی کرانے آگے، اتنے بڑے مجنوں تھے جس کو آج پتہ نہیں میں کس مصیبت میں ہوں۔ تو کبھی ویورس، انسان کبھی نہ بھٹکے، کوئی بات نہیں تھی، سریا مارتی تھی، وہ ساس مارتی تھی، سارے مارتے تھے، تو وہ تو میرے سسر کے ساتھ بھی ایسی رہتی تھی، اس کو بھی ذلیل کرتی تھی، مجھے بھی کرتی تھی، تو وہ محلے میں کسی کے ساتھ صحیح نہیں رہتی تھی۔ تو ایسے میں گزر، لیکن نعیم اچھا تھا، نعیم امریکہ چلا گیا، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس نے وہاں سے ویزا بھیجا، تو یہ حافظ کی وجہ سے کبھی مٹی کا تیل لے آئے اپنے اوپر ڈالے اور ماچس پکڑنے لگے، ایسے میں نے ویزا پھاڑ دیا۔ میں بھی اس وقت جوان تھی ویورس، غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں۔ تو آج میں اپنی غلطی کی وجہ سے، وہ غلطی کی وجہ سے مجرم بن گئی۔ اسی شخص نے مجھے یہ فراڈ کی لائن پہ لگایا، اسی کی وجہ سے۔ اگر میں اس کے کہنے پہ، اس کی والدہ اتنی اچھی تھی کہ شاید پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ٹھیک ہے؟ بہت اچھی تھی، تو میں ان کی بہت عزت کرتی تھی۔ جب میرا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا، میں ان کے پاؤں دھو کے پیتی تھی ویورز، میں اس کے پاؤں دھو کے پیتی تھی۔ میری ساس کو ہر سال کے سال سانپ لڑ جاتا تھا، تو اس کے اتنے بڑے نا پھلوے ہو جاتے تھے، اس میں پانی پڑ جاتا تھا۔ میں اپنے ساس کے وہ کینچی سے سارے کاٹ کے صاف کر کے اوپر دوائی لگاتی تھی، ان کی کنگھی کرتی تھی، ان کو تیل لگاتی تھی۔ تو میرا یہ حافظ شوہر کہتا تھا کہ تجھے جراثیم لگ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے ان کی بہنوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ اس کا ایک بھائی تھا، میرے پاس جو زیور تھا، بھائی کو انہوں نے نکال دیا، وہ میرے پاس آ گیا، ایک ہی بھائی ہے، تو اس کی میں نے وہی اپنے زیور سے، اپنے پیسوں سے
ویورز میں نے اپنے ایک دیور جو تھا اس کی شادی کی، اپنی ساس کی خدمت کی۔ یہ جو حافظ ہے یہ باہر تھا، اگر کبھی یہ پاکستان آتا تو یہ کہتا، میں کراچی میں ہوتی تھی تو یہ کہتا کہ میں آ رہا ہوں اسلام آباد، تو میں فون رکھتی اور فوراً امی جی کو فون کر دیتی، یعنی حافظ صاحب کی امی کو، تو کہہ دیتی آپ اور منان آ جاؤ، ٹھیک ہے، دونوں آ جاؤ۔ تو یہ میرے کہنے پہ آ جاتے، تو وہ میرا ہسبینڈ مجھے ڈانٹتا، کہتا کہ میں نے اب 2 کمرے لینے پڑیں گے، ان کو کیوں بلا لیا۔ ویورز میں پھر شاپنگ کرتی، اگر میری ساس کہتی کہ میں سارے کپڑے جو اپنے بھی لائے ہوتے تھے، کس کے بھی لائے ہوتے تھے، بھلے 10 جوڑے ہوتے تھے، میں اپنی ساس کے آگے رکھتی، کہتی امی جی آپ کو کون سا سوٹ پسند ہے؟ تو میری ساس بہت اچھی تھی، بہت اچھی تھی، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ کہتی مجھے سارے رنگ پسند ہے، تو میں سارے اٹھا کے دے دیتی۔ حافظ صاحب تو میری کوئی نیکی تو یاد کرتے، کوئی تو میری نیکی یاد کرتے۔ میں نے آپ کی والدہ کی اتنی خدمت کی، اپنے آپ کے بھائی کی آپ کی بہنوں کو، آپ کی بھانجیوں کو، میرا کیا قصور تھا، میرا کیا قصور تھا۔ میں پھر کراچی میں رہ رہی تھی، جو تم باہر چلے گئے اور وہاں تم نے فوزیہ سے شادی کر لی۔ فوزیہ سے مجھے گالیاں ڈلواتے تھے، جب میں فون کرتی تھی تو مجھے کتنی تکلیف ہوتی تھی، تو میں اپنے بچے پھر کس طرح پالتی، میں تمہارے بچے پھر کس طرح پالتی، تم نے تو ان کو چھوڑ دیا، میں بھی چھوڑ دیتی۔ یہ جو آج بچے تمہارے ساتھ گھوم گھوم کے کھانے کھا رہے ہیں نا، یہ تتر بٹیرے جو آج کھا رہے ہیں، میں نے ان کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی، ٹھیک ہے، میں نے ان کے لیے بھیک مانگی، پھر میں نے ان کے لیے بہت کچھ کیا۔ میں نے اپنی سٹوری میں بتایا ہے، جب یہ بچہ میرا پاکستان سے وہاں آپ کے پاس کینیا آیا تو آپ نے اس کو میرے بارے میں کیا گندی باتیں کی، کیا کیا تھا میں نے، کیا تھا میری زندگی کی ایک غلطی۔ حافظ صاحب کبھی پوچھ تو لیتے کہ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، بچوں کی غلطیاں ماں باپ کے آگے آتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ تو اس سے پہلے ہی ایسے تھے، آپ تو فوزیہ کے عشق میں بہت ہی آگے جا چکے تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ایک قرآن کا حافظ ہوں۔ آپ پاکستان آتے تو شرابیں پیتے، ٹھیک ہے، اور آپ کا ہر سٹائل ہی چینج ہو گیا تھا۔ ویورز میں وہ بتا نہیں سکتی کہ حافظ صاحب کا ہر سٹائل چینج ہو گیا تھا، آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ حافظ صاحب نہیں تھے، بڑا عروج دیکھا، بڑی عیاشی کی، وہ کیا بیچوں میں گئے، کہاں کہاں گئے، کیسی کیسی وہاں کی تصویریں تھیں ان کی، کیسی کیسی لڑکیوں کے ساتھ تعلقات تھے ان کے۔ تو میرا کوئی بتائے نا، میرا بھی تو بتاؤ۔ حافظ صاحب آپ پاکستان آئے ہوئے ہیں، یہ سارے کچھ کرا کے، یہ سارا کچھ گند کر کے، تو اب آپ عمرے پہ ہر 2-3 مہینے کے بعد جانا شروع کر دیا۔ تو اگر آپ عمرے پہ جاتے ہیں تو اپنی عقبت سوار رہے ہیں، میرے اوپر گند نہ پھینکیں، میرے اوپر گند نہ پھینکیں، ٹھیک ہے۔ میں نے اگر جرم کیا ہے نا، کوئی فراڈ کیا تو وہ تمہارے بچوں کے لیے کیا ہے، سمجھ آئی۔ آج میں میڈیا پہ آئی ہوں نا تو اپنے بچوں کی وجہ سے آئی ہوں، سمجھ آئیے۔ بچے جو ہے نا نافرمان ہیں تمہارے، جیسے تم ویسے تمہارے بچے، سمجھ آئی۔ آج تم بڑے بٹیرے کھا رہے ہو، سب کچھ کھا رہے ہو۔ چلو میں تمہیں ایک بات بتاؤں، آپ حافظ صاحب ہیں نا، عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، بڑی بڑی تصویریں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو میں دیکھتی رہتی ہوں۔ حافظ صاحب میں آپ کو ایک نصیحت کرتی ہوں، آپ نے تو بہت کر دی مجھے، آج گرے بان میں دیکھے۔ چلو میرے بچے پیدا کیے، میرا کیا قصور تھا، آپ باہر آج گئے اور واپس نہیں آئے، پھر چلیں میرے تو بچے جیسے تیسے کر کے پال ہی گئے، تو جو فوزیہ میں سے 2 بیٹیاں ہیں ہیرے جیسی، ان کو بھی تو کبھی دیکھو، پھر اس کو بھی چھوڑ دیا، فوزیہ کو بھی چھوڑ دیا، پھر اس کی پتہ نہیں کون سی رشتہ دار ہے، اس کے وہاں پہ بچے تھے، ان کے بچوں کو ان سے علیحدہ کر کے، ایسی گدڑ سنگھی ہے تمہارے پاس، جو میں نے امریکہ کا ویزا ہی پاڑ دیا تمہاری خاطر۔ گدڑ سنگھی تو ہے، مانتی تو ہوں، پہلے فوزیہ، پھر فوزیہ کی کوئی رشتہ دار، ٹھیک ہے، اس کے بچے وہیں شوہر کے پاس رلنے کے لیے چھوڑ دیے، اور اس کو ایک اکیلی کو
लेके तो घूम रहे हैं पूरी दुनिया में, समझ आई। तो इधर बच्चे उधर बच्चे, फिर उस अमीना के बच्चे, कितने बच्चों की माँओं के साथ तुमने ये किया है कलवार, कितने बच्चों के दिल दिखाए हैं हाफिज साहब। फिर आप हाजी सनाउल्लाह बने हुए हैं, ठीक है। वो बच्चे जिनकी चले, उसके फौजिया के बच्चे, आपकी दूसरी बीवी के बच्चे, चलो उसके पास माँ है, तुम्हें पता है, तुम्हें नहीं पता। जो बच्चे होते हैं ना, उसको माँ और बाप का दोनों का प्यार मिलना चाहिए। एक नाना हो तो सब कुछ ही बिखर जाता है, बिखर जाता है सब कुछ। फिर वो मुझसे कोई पूछे, छोटी सी कहानी स्टोरी लिख रही हूँ, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। जिस मुसीबतों से मैंने इन बच्चों को पाला, दुनिया की बातें सुनी, पल पल मरती थी, पल पल जीती थी। हाफिज साहब, मैं आप पाकिस्तान आए हुए हैं, इस अमीना के साथ घूम रहे हैं, सहरे कर रहे हैं, तो फिर तोइफ ले रहे हैं, आप बच्चों को फ़ोन करते हैं और बटेरे खाने चले जाते हैं। मैं इधर दाल खा रही हूँ, कहते हैं पहले हमसाए को देखना चाहिए, ठीक है। मैं इसलिए नहीं कहती, मैंने बहुत खाया, लेकिन अपने पैसों से खाया, तुम्हारे पैसों से नहीं खाया मैंने। तो तुम्हारा वहाँ पे जो जिधर सादों की थे, वो मिर्चें कूट कूट के तुम्हारे साथ मैंने रोटी खाई अपना घर बसाने के लिए, मुझे सब याद है। लेकिन मेरे नसीब में, मेरे नमक में वफा नहीं है, मेरी किस्मत में जो है ना, वो कोई खुशी नहीं है, गम ही गम है बस। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, फौजिया के बच्चों को देखो, अपने बच्चों को देखो। वो मेरे बच्चे हैं, मेरे साथ जैसे भी रहते हैं, वो है तो तुम्हारे बच्चे ना, मेरे जैसे भी रहते हैं, मैं तुम्हें बताऊं। लेकिन आपने तो अपने ये जो रोटी खिलाते हो, ये टट्टी कर देते हैं बाद में बच्चे, ठीक है। इसका कोई फ़ायदा नहीं। ये इतनी रोटी खाते हो ना, ये इतना खाना वाना सादा खाना खाना चाहिए, ठीक है। वही तुम घर में, अब आपकी जिधर आप रह रहे हैं, वो आपकी बहन बहुत अच्छी है, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो तारीफ़ के काबिल है, वो आपकी सारी बहनों से अच्छी है। आपका वहाँ पे रहना नहीं बनता। आपका बच्चा किस हालत में रह रहा है, वो एक दिन वहाँ पे रह के तो देखें, ठीक है। वो मेरे बच्चे का स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन तुमने उसको कहा कि माँ को छोड़ दो, माँ को छोड़ दो और इधर आ जाओ। वो तुम आपके पीछे लग के इधर रह रहा है, किराए के घर पे रिक्शा चला रहा है। और वो सहाफ़ी, आज से 10 दिन पहले मैंने उसका वो इंटरव्यू देखा, उसमें वो बता रहा है कि ये आपका नाम लेके, तो कि ये जो हैं वहाँ के अमीर तरीन कारोबारी, इनकी गाड़ियाँ इतनी, इनका शोरूम, ये लोगों की मदद करते हैं, इनके मदरसे हैं, इनका ये है। मदरसे आपके बड़ों के हैं, समझ आइए। वो उनकी बातें अपने पे ना ठरोसे, ठीक है। तो आपका ख़ानदान अच्छा है तो अल्लाह करे और अच्छा हो, तो अल्लाह किसी पे ऐसी मुसीबत ना आए। देखो जो जिस घर में आप रह रहे हैं, उसका वालिद है, उसकी वालदा है, बच्चों के सर पे बच्चे कितने शरीफ हैं, नेक हैं, ठीक है। और अपने ये भी सीखे, अपने माँ बाप के फर्मा बरदार है। मैं अगर सोचूं तो मैंने तो ना तो आपको अपनी माँ का फर्मा बरदार देखा, ना आपके बाप अपने बाप का। ये पता नहीं क्या टहुंजला बनाया, एक बीवी अकली लोग का ख़ानदान होता है, उसके बच्चे, उनके बच्चों को देखो, देखो जिस घर में रह रहे हो वो आपकी बहन अपने पोते पोतियों को किस तरह रखती है, ठीक है। तो मेरे पोते पोतियाँ, मेरी एक पोती दो पोते हीरे जैसे, कहाँ रुल रहे हैं, कहाँ रुल रहे हैं। मुझे भी रोला, उनको भी रोला। अगर वो मेरे पास रहते तो मैं उनका कुछ करती, मेरे से उसको बच्चे को हटा दिया, समझ आई, उसका ज़ेन बना दिया, तो फिर उसको किसी घर में रखता ना, अपने किसी घर में रखता। इतनी वो तुम्हारे साफ़ी का मैंने वो कर लिया है सारा, मैं वो लिंक दूंगी सारी तरफ। मेरी ज़िंदगी आप ही ने तबाह की है, आप ही की वजह से मैं फ्रॉड किए, क्योंकि बच्चे थे, इश्क तो नहीं किया, बच्चों को ही पाला। वीवर्स, यही शख्स है हाफिज, जिसकी वजह से
یہ بچے چھوڑ گیا اور میں نے فراڈ شروع کر دیا۔ ویورز، جب میں پہلی بار جیل گئی تو مجھ پہ اتنی مصیبت، اور میں نے تھانے میں بیٹھ کے اس کو کال کی تو کسی سے کروائی تو کہتا اس کو اندر دے دو۔ میں نے کیا جرم کیا تھا؟ آپ کی ماں کی خدمت کی، آپ کے بھائی کی شادی کی، آپ کے ماں کے پاؤں دھو کے پیے، آپ کی بھانجیوں کا پیار کیا، آپ کی بہنوں کو پیار کیا۔ کیا میرا یہ تھا قصور کہ مجھے اندر دیا جاتا؟ کچھ تو کرتے، تمہارے پاس ایسا تھا۔ چلو بعد میں تو نے بچی تمہارے آگے روتی رہی جیسے ایک فقیر گڑ گڑاتے ہیں، ایسے میری بیٹی بڑی تمہارے آگے فونے کر کے روتی رہی، تو تم تھوڑے جیسے دودھ بکری دیتی ہے تو مینگنے ڈال کے، ایسے تم تھوڑے پیسے بھیجتے تھے۔ اگر عزت سے تم نے مجھے اس دن تھانے میں پیسے دیتے تو میں جیل ہی نہ جاتی۔ کبھی تو سوچو یہ جو ادھر میں کس حالات میں رہ رہی ہوں۔ اگر عید والے دن میں یہ میڈیا پہ کبھی بھی نہ آتی، یہ بھی تمہاری وجہ سے آئی، بتا دوں۔ آج میں نے تمہیں علیحدہ سے میسج کیا، وائس رو کے، کہ بچے مجھے دوائیاں نہیں لے کے دے رہے، کچھ خیال نہیں رکھ رہے، مجھے تھوڑے سے پیسے دے دو۔ 10,000 روپیہ مانگا تھا تم سے، تمہارے لیے 10,000 کی کیا اہمیت تھی؟ میں نے کہا تھا بچوں کو نہ بتانا، تو نے بچوں کو فوراً فون کیا۔ تمہاری نیچر ہی ایسی ہے نیچ کہ تمہاری ماں سے اب میرا رشتہ کیا جو مجھ سے پیسے مانگ رہی ہے؟ انسانیت بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے حافظ صاحب۔ چلو میں تمہاری بیوی نہیں تھی تو تمہارے بچوں کی ماں تو تھی۔ تو نے پھر اتنا ذلیل کر کے پھر تم نے عید پہ 4,000 دوائیوں کا بھیجا۔ پھر میں نے عظمیٰ سے رابطہ کیا کہ اتنے ذلیل ہونا ہے اپنوں سے تو غیر ہی اچھے ہیں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں آج میڈیا میں، بتاؤ آپ کو کیا چاہیے؟ فرشتہ دل لوگ ہوتے ہیں، اپنوں نے تو جو بھی دیا ذلیل کر کے دیا، ذلیل کر کے دیا۔ تم میری ہیلپ کر سکتے تھے لیکن تم نے کبھی میری ہیلپ نہیں کی، مجھے ذلیل کیا بچوں کے آگے، اپنے رشتہ داروں کے آگے۔ آج میرا دل بہت تکلیف میں تھا۔ حافظ صاحب اپنے بچوں کے بارے میں سوچو، ادھر جو ہے جو ادھر ہے، اور جو اس عورت اکیلی چھڑی کو لے کے گھوم رہے ہو پٹ انگلش بول کے، یہ کیا ہے؟ اپنے بچے دیکھو، اپنے پوتے پوتیاں دیکھو، اور اپنے بچے کا وہ رکشا چلانا دیکھو۔ وہ اس کی پرسنالٹی نہیں، وہ وہاں رکشا چلاتا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایجنسی والا ہے۔ سمجھ آئی؟ تو حافظ صاحب بس کر دیں اپنی اتنی تعریفیں کرنی۔ یہ اتنے لاکھوں لوگوں کو تحفے تحائف دیتے ہو، ٹھیک ہے، بھرے ہوں کو بھرتے ہو، کبھی اپنے بچوں کو جہیز دیا؟ میں تو خوش نصیب ہوں، جیل میں گئی تو کیا ہوا؟ آج فراڈ کی زندگی گزاری تو کیا ہوا؟ اپنی 3 بچیوں کو جہیز دیا میں نے، دنیا کی ہر چیز دی۔ تم نے کیا دیا؟ نہ ان کو کچھ دیا، نہ ان کو کچھ دیا، نہ بیٹے کو کچھ دیا۔ کیا دیا؟ بیٹے کی شادی بھی میں نے کی، بیٹے کی غریب گھر سے دی، اس کو بھی دنیا کی ہر چیز بنا کے دی۔ اور آج میں اگر اعتراف کر لیا تو دل دکھ گیا، آپ سب لوگوں کی وجہ سے میرا دل دکھ گیا، اور میں میڈیا پہ آ گئی۔ کیوں کہ بائے اور اتنے شریف مت بنو کہ میں بہت سی اور باتیں کر دوں۔ سمجھ آئیے؟ نماز پڑھو اور کسی کی غیبت مت کرو، اور نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اگر اس کی برائی کرو، تم تو برائیاں ہی کرتے رہتے ہو، کیڑے ہی ڈالتے رہتے ہو، تمہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ مجھے مجبور کر دیا میڈیا پہ آنے پہ، تو میری اب بات نہیں کرنا، سمجھ آئیے؟ مجھے پتہ تم میرے سے تھوڑا قریب ہو، اپنے بچے کو ابھی بولو گے تو میرے پہ آؤ گے تو میرے سے برا نہیں ہوگا۔ سمجھ آئیے؟ میرے ساتھ کچھ بھی کسی نے کچھ کیا، میں نے ویسے ہی مر جانا، میں ویسے آدھی مری ہوئی ہوں تو میں نے ویسے ہی مر جانا۔ سمجھ آئی؟ حافظ صاحب اتنے شریف بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو ہے وہ مجھے پتہ ہے۔ ویورز جذبات میں آ گئی، کہنا تو کچھ اور ہوتا ہے اسٹوری، لیکن آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے فراڈ میں ایسی نہیں آئی۔ اس جیسے جو شریف لوگ ہیں نا آج کل، نمازی پرہیزگار، یہی لوگوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں۔
इन्हीं लोगों के शरीफों की वजह से ही हम लोग जुर्म करते हैं। और ये आज वहाँ बैठा है एसी में और मैं इधर बैठी हूँ। बस क्या कहें वीवर्स, मैं एक और व्लॉग बनाती हूँ, उसमें मैं बताऊँगी कल जो बंदा मुझे लूज़ मैसेज करता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।